خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے گھر بلا لے اس کی خواہش ہوتی ہے وہ حتیم کے اندر نفل ادا کرے، رکن یمانی کو مسح کرے، حجر اسود کا بوسہ لے۔ وہاں پر رش اس قدر زیادہ ہوتا ہے، ہر کوئی حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا۔ جو لوگ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے وہ دور سے اپنے ہاتھوں سے استلام بھی کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ اس دنیا میں بحرین کا حاکم ابو طاہر ایسا بھی تھا جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے کر دیے، کعبے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا اور حجر اسود کو اپنے محل میں لگانے کے لیے لے گیا۔ اس کے بعد حجر اسود کئی ٹکڑوں کی شکل میں ملا، جن میں سے 5 ٹکڑے ترکی میں ہیں اور 7 ٹکڑے خانہ کعبہ کے کونے میں لگائے گئے۔ حدیث میں ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتا ہوگا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اس شخص کی گواہی دے گا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اس کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ ہی کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں بھی نہ چومتا۔ کل قیامت کو جن لوگوں نے بیت اللہ اور حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا وہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک عورت دوڑ کر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے بھاگتی ہے۔ یہ نماز کا وقت ہے، لہذا شرطی اس کو بوسہ نہیں لینے دیتے۔ آپ کے خیال میں اس عورت نے غلط کیا ہے یا ٹھیک ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا۔ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن